اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈز کلمات الجدیدہ نیو ورڈز الحفید کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا پوتے اور نواسے دونوں کو حفید کہا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں الحفید یعنی ابن الابن، ابن الابن یعنی بیٹے کا بیٹا. اب بیٹے کا بیٹا ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پوتا. صحیح ہے. او ابن البنت یا بیٹی کا بیٹا. صحیح ہے. بیٹی کا بیٹا کیا ہوگا؟ نواسا. نواسا. صحیح ہے. ابن الابن پوتا، او ابن البنت نواسا، بیٹی کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا. صحیح ہے. جمع اس کی ہوتی ہے حفدتن، حفدہ. حفید کی جمع حفدہ. الکلیہ کہتے ہیں کالج کو، اس کی جمع آتی کلیاتن. کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج. کلیت الشریعہ لا کالج. کون سا؟ لا. لا لا سمجھتے ہیں مولانا؟ وکیل جس کو پڑھ کے وکیل بنتے ہیں وہی لا. قانون والا کالج. صحیح ہے. جس میں قانون سازی ہوتی ہے. ارے قانون سازی کہہ رہا ہوں، قانون پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا کالج. کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج. کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج. کلیت التجارہ بزنس کالج. بزنس کی ڈگریاں جانتے ہیں نا، بی بی اے ایم بی اے. بی بی اے ایم بی اے. ہاں بزنس کی ہوتی ہے یہ. اگر آپ کو بزنس میں کچھ لینا ہے تو کیا کہیں گے؟ بی بی اے، بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. ایم بی اے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. صحیح ہے. یہ دو ڈگریاں کرنی ہوتی ہیں. کلیت التجارہ. دستور یعنی قانون. الاخ کی دو جمع ہوتی ہے مولانا. اخ مانے ہوتا ہے بھائی، بھائی. اس کی ایک جمع ہوتی ہے اخوتن، اخوتن. اور ایک جمع ہوتی ہے اخوانن. اخوا و اخوان. اہلن و سہلن و مرحبا. اہلن و سہلن خوش آمدید، و مرحبا اور ویلکم. یہ ترہیبی کلمات ہیں کسی بھی آنے والے کے لیے. اہلن و سہلن، مرحبا بکم. صحیح ہے. ہاں. یونانو. یونان ایک ملک ہے مولانا، یونان. نصرانیون کہتے ہیں عیسائی کو. نصرانیون عیسائی. اس کی جمع ہے نصارا. اسی لیے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نصارہ نجران. نصارہ نجران، نجران کے نصارہ جو مباہلہ ہوا تھا. صحیح ہے. نجران علاقہ ہے. صحیح ہے. تو جو مباہلہ ہوا تھا 24 ذی الحج کو، وہ کیا تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ نصارہ. صحیح. نصارہ نجران، نجران کے نصارہ. وہاں باقاعدہ مدینے جائیں گے تو مسجد مباہلہ بنی ہوئی ہے. صحیح ہے. مسجد مباہلہ ہے، وہ جگہ وہیں پہ ہے کہ جہاں پہ مباہلے کے لیے اہل بیت اطہار وہاں پر پہنچے تھے. وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد مباہلہ کہتے ہیں. پوائنٹس ریمبر پہ آئیے مولانا. انت مانے ہوتا ہے تم، اس کی جمع ہوتی ہے انتم. انت ایک کے لیے ہوتا ہے، انتم بہت سارے کے لیے. جیسے من انتم، تم سب کون ہو. من انت تم کون ہو. من انتم تم سب کون ہو. حالت نصب و جر میں مولانا کا آتا ہے اور کم آتا ہے. کا مفرد کے لیے جیسے اسم کا آپ کا نام، کتاب کا تمہاری کتاب. صحیح ہے. قلم کا تمہاری قلم. اور کم آتا ہے جمع کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر سلام اور اللہ کی رحمت. السلام علیکم یعنی آپ سب پر سلام. السلام علیکہ یعنی آپ پر سلام. علیکہ جب کہہ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک کے لیے.
جیسے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عبداللہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، غربا علیکہ کہتے ہیں کہ علیکم کہتے ہیں؟ علیکہ، لیکن لاسٹ میں کیا کہتے ہیں؟ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ، اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر کیا ہو؟ اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں ہوں۔ تو کا آتا ہے مفرد کے لیے ایک کے لیے، کم آتا ہے جمع کے لیے، جیسے این آگے بیتکم یا اخوانو، اے آگے بھائیوں تمہارا گھر کہاں ہے؟ جی بتائیے۔ جو امام زمانہ کے لیے جب سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم یا مولانا صاحب زمان یا شریک القرآن امام انس والجان، تو اس ہاں میں بھی لاسٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی رہے گا۔ وہاں پہ ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہتے ہیں تو وہاں مراد ہوتا ہے اب تک جن لوگوں کو سلام کیا تھا ان سب پر سلام، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں جی ہاں ہاں۔ جی این بیتکم یا اخوان، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ہاں اے بھائیوں۔ دیکھیے ہم لوگ جب سلام پڑھتے ہیں تو پہلے سلام میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب جا کے یہ تینوں سلام پڑھ کے ہم نماز کو کیا کرتے ہیں؟ تمام کرتے ہیں۔ تو نبی پہ سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ۔ دیکھیے انا مانے میں، نحنو مانے ہم سب، وی کے لیے نحنو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ میسکولن فیمنن دونوں میں سیم رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، نحنو مسلماتون، ہم سب مسلمان ہیں، یعنی عورتیں بولیں کہ ہم سب مسلمان ہیں وہ کہیں گے نحنو مسلماتون، صحیح ہے؟ مرد بولیں گے کہیں گے نحنو مسلمون، نحنو مسلمون۔ بیتی میرا گھر، بیتی مانے میرا گھر، بیتنا ہمارا، ہمارا گھر، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، اسلام دیننا اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ نبی ہیں۔ ذہبتا کی جمع کیا ہے مولانا؟ ذہبتم، ذہبتا ذہبتم، ذہبتا صاحب مانے یو وینٹ، تم گئے، اور ذہبتم مانے تم سب گئے، ذہبتم مانے تم سب گئے۔ یہاں پہ دیکھیں این ذہبتم یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم سب کہاں گئے؟ این ذہبتم یا ابنائی، ویئر ڈیڈ یو گو مائی سنس، اے میرے بیٹو تم کہاں گئے؟ ذہبتم مانے میں گیا، ذہبنا مانے ہم سب گئے، ہم گئے، اور یہ جو ذہبنا میں نون الف آ رہا ہے یہ فاعل ہے مولانا، ذہبنا الف کے ساتھ ہے، یہ 14واں صیغہ ہے جمع کا ہے، اور ایک ذہبنا نون پہ زبر ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کا ہے، یہ نون نسوہ ہے، نون نسوہ، صحیح ہے؟ مؤنث پہ دلالت کرتا ہے وہ یہی فاعل ہے، یہ نون اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، اس میں یہ نون کیا ہے؟ نون الف کیا ہے؟ فاعل ہے۔ دیکھیں ذہبنا یعنی وہ سب گئیں، اور یہ ذہبنا کیا ہے مولانا؟ ہاں یہ ذہبنا زبر کے ساتھ ہے، اور یہ والا ذہبنا 14واں صیغہ کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیے جیسے اگر ہم کہیں گے آمینۃ خدیجۃ مریم ذہبنا، کیا کہیں گے؟ ذہبنا۔ اور پھر یہاں دیکھیے we have seen that the feminine proper noun have no tanween، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فیمنین پراپر ناؤن ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مؤنث کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا نام ہے مؤنث تو وہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کو بولا جائے گا آمینتن نہیں بولیں گے، آمینتو، مریمو، خدیجتو۔
यही इसी तरह से देखिए मौलाना, नाउ वी लर्न दैट नॉन अरबिक प्रॉपर नाउन, नॉन अरबिक यानी क्या हो गया मौलाना? अजमी। नॉन अरबिक यानी अजमी, आल्सो हैव नो तनवीन, उन पर भी तनवीन नहीं आती। जैसे विलियमो, बारिसो, वाशिंगटनो, हैमिल्टनो, हैमिल्टन यानी लंदनो, पाकिस्तानो। अब आइए देखिए, द नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स आर नॉन अरबिक, यानी ज्यादातर अंबियाओं के नाम क्या हैं? अंबिया के नाम नॉन अरबिक हैं, यानी अजमी हैं। एंड देयरफॉर दे हैव नो तनवीन, इसी वजह से उन पर तनवीन नहीं आती। जैसे आदम, इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल, याकूब, कुरान में भी देखेंगे तो इन पे आपको तनवीन नजर नहीं आएगी। उसके अलावा देखें, if however the non-Arabic proper noun has only 3 letters and it is masculine, it has tanween। कहने जो नॉन अरबिक जो लफ्ज हैं, लेकिन अगर उनमें 3 ही हर्फ होते हैं तो उस पे तनवीन आती है। जैसे नूहुन, लूतुन, जुर्जुन, जॉर्ज यानी खानुन, इन पे तनवीन आएगी। जो कि खान अरबी है कि अजमी है? अजमी है। जॉर्ज बुश जो है मौलाना, जॉर्ज अजमी है कि अरबी है? नूह, लूत भी अजमी है, लेकिन इन पे तनवीन आ रही क्योंकि ये 3 हर्फ हैं। 3 हर्फ हैं, बीच वाला क्या है? साकिन है। ये बाकायदा इसका कानून आप इंशाल्लाह हिदायत फिन नहव में पढ़ेंगे। लेकिन आदम में क्या है? 3 कहाँ 4 है? अलिफ मद है ना वो। इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब दिख रहा है, 3 से ज्यादा हैं। We have learned that the mudaf is definite by position, so when the mudaf has an adjective it must be definite। हाँ, यहाँ पे आप देखिए मौलाना, बैतुल इमामी, इमाम का घर, बैतुल इमामी जदीदे, इमाम का नया घर। ये इसका कानून है मुजाफ का कि जब नकेरा मारिफा की तरफ मुजाफ होता है तो वो नकेरा भी मारिफा हो जाता है। नकेरा अगर मुजाफ हो किसकी तरफ? मारिफा की तरफ, तो क्या होता है? वो खुद मारिफा हो। जैसे बैत क्या है मौलाना? नकेरा है ना। बैतुल इमामी, इमाम मारिफा है कि नकेरा है? मारिफा है। मारिफा है, तो बैत भी मारिफा हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसका घर है? इमाम का। अस्सलाम वालेकुम। यहां देखें मौलाना, बैतुल इमामिल जदीद, अब यहाँ बैतुल इमामिल जदीदो, हाँ गलत है ये, बैतुल इमामुल जदीदो गलत है। यहाँ होगा बैतुल इमामिल जदीदे। क्या होगा? जदीदे। बैतुल इमामिल जदीदे, सही है। ये मौलाना साहब ना ना नीचे दे रखा है, ये अलग अलग तरह से। नहीं समझ में, अभी बता रहा हूँ, सही है, वो सही है। इसको गौर करिए, कैसे सही है, कैसे सही है, कैसे सही है, निकालो इसको। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम सकीना बानो, आप खैरियत से जी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब। बैतुल इमामिल जदीदो यानी इमाम का नया वाला घर आएगा। उसको समझ लीजिए, सारे समझे। कौन कौन? 2 3 सारे समझ ले। इसमें कानून ऐसा है, ये कानून सबके लिए। क्या है मौलाना वो? हाँ ये रहा। यहाँ पे भी जैसे मैं कह रहा था, एक मरतबा मुजाफ होता है, हमने कहा बैतु रजुलिन, बैतु रजुलिन, आदमी का घर, आदमी का घर। रजुल नकेरा है कि मारिफा है? नकेरा है। नकेरा। नकेरा की तरफ मुजाफ होता है तो ये खास हो जाता है। क्या हो जाता है?
یہ گھر اس آدمی سے خاص ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی یہ خود نکرہ تھا لیکن جب اس کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اب یہی نکرہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو بیت الرجل، اب یہاں الرجل نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. معرفہ نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. معرفہ ہو جاتا ہے. یہاں جو جملہ ہے وہ سینٹینس ہے بیت الامام الجدید. یہی سمجھنا ہے. اب یہ جو جدید ہے یہ جدید امام کی صفت نہیں ہے، یہ جدید صفت ہے گھر کی، بیت کی، گھر کی. جی اب کہیں کہ کیسے صفت ہو گئی، کیونکہ یہ صفت و موصوف میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. یہ نکرہ وہ بھی نکرہ، یہ معرفہ تو وہ بھی معرفہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مذکر، یہ مفرد تو وہ بھی مفرد، یہ تثنیہ تو وہ بھی تثنیہ. اب یہاں الجدید پہ الف لام ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، تب کیسے اس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ امام کی طرف. یہ بھی کیا ہو جا رہا ہے؟ معرفہ ہو جا رہا ہے. اب معلوم ہوگا یہاں پہ امام کا نیا گھر کیا معنی ہوگا؟ امام کا نیا گھر. اور اگر اس کی صفت قرار دے دیں گے اس کو بیت الامام الجدید تو نئے امام کا گھر. نئے امام کا گھر. صحیح ہے. فقہ میں جانے کے بعد آگے اسی طرح سے لفڑے ہوتے ہیں اور معنی کچھ کا کچھ اور کہیں کا کہیں پہنچتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جدیدو اس کی صفت ہے یا اس کی صفت ہے. اس سے نیا گھر ہوگا، اس سے نیا امام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس پہ پیش آئے گا کہ دیر آئے گا، اس کے فیصلے اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں. آغا اگر اس میں امام پہلے لے آئے تو کیا کہا سبھی کا؟ آغا اگر اس میں امام پہلے آ جائے، امام بیت الجدید ہے تو آپ نے کہا الامامو پہلے لے آئے، نہیں ہوگا، الامام نہیں ہوگا، الجدید نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. بیت کو پہلے لانا ہی پڑے گا. بیت الامام الجدیدو، اب یہ صحیح ہے لیکن اب یہ جدیدو امام کی صفت نہیں ہے، یہ صفت ہے کس کی؟ بیت کی. اب بیت کی صفت کیسے بن رہی ہے وہ آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ بیت نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، لیکن چونکہ یہ بیت مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. یہ بیت بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ. اس لیے یہ اس کی صفت و موصوف ہو گئے. انشاءاللہ اگر نہ سمجھ میں آیا ہوگا بتائیے گا، کل مزید اس کو واضح کر دیں گے، چونکہ یہ اہم بات ہے. اسی میں فقہ میں مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو کی ایک ہی آیت ہے جس سے سنی وضو کرتے ہیں اور شیعہ وضو کرتے ہیں. صحیح ہے. سورہ مائدہ کی 6 آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صحیح ہے. یہیں سے اسی آیت سے سنی بھی کر رہے ہیں، اسی آیت سے کیا کر رہے ہیں؟ شیعہ بھی کر رہے ہیں. سنی کا الگ وضو ہے، شیعہ کا الگ وضو ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسی صورتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ کون کیسے ترجمہ کر رہا ہے. والحمدللہ رب العالمین.